صفحہ نمبر 322 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بکا لمحزونون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اے ابراہیم آپ کی وفات کا صدمہ ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے۔ گویا پریشانی کے جیسے تاثرات غیر ارادی طور پر ظاہر ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ نہیں ہے، اور اگر انہیں چھپا لیا جائے تو بہتر ہے۔ زبان کا کھولنا وہ منع ہے، شکایت میں، مایوسی میں، نافرمانی میں، عقیدے کی خرابی کے اظہار میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ ان میں منع ہے۔ البتہ جو جائز نوعیت کا اظہار غم ہے وہ چاہے چہرے پر ظاہر ہو یا اس غم کا کوئی جملہ افسوس اور صدمے کا وہ بندے کی زبان سے نکلے تو انشاءاللہ یہ بے صبری میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ محدث کی فقاہت اور گہرائی ہے۔ محدث ایک باب باندھتے میت پر رونا جائز نہیں ہے تو امت مسلمہ کے لیے سینکڑوں مسائل کھڑے ہو جاتے۔ رونا تو اپنی مرضی سے ہوتا نہیں ہے، یہ بناوٹی کام تو نہیں ہے۔ رونا تو بعض جذبات، موقعوں اور حالات کی صورت میں بندے کو آتا ہے جن میں بندہ بے اختیار ہوتا ہے۔ تو مطلقاً محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ رونا منع ہے، اور نہ مطلقاً یہ باب باندھا ہے کہ باتیں کرنا منع ہے۔ جو جائز صورتیں ہیں ان پر الگ الگ عنوان دے کر بات کو، مسئلے کو واضح فرما رہے ہیں، اور جو ناجائز صورتیں ہیں انہیں ڈکلیئر کر کے، واضح کر کے، وہ نمایاں کر کے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ نہ عمل کرنے والے کے لیے کسی تکلف و تکلیف کا سبب بنے اور نہ نافرمانی کا کوئی راستہ نکلے۔ یہ محدث کی گہرائی اور محدث کی فقاہت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی مدد اور تائید کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر روشن فرمائے امام محمد ابن اسماعیل بخاری، ان کے اساتذہ، ان کے شاگردوں، جامعین کتاب و سنت کی، ان کی اس خدمت کی برکت سے ہمیں شریعت اسلامیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہیں بھی کسی مسئلے پر ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ کسی بھی مسئلے پر نہ ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی تردد پیدا ہوتا ہے۔ اب بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے، اور بچپن سے والدین کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل تھے اور مسجدوں میں آنا جانا شروع ہوا، پھر پڑھائی کی، اور آج آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی بھی یوں محسوس نہیں ہوا کہ ہم کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک سنت یا کوئی ایک آیت ایسی ہو کہ جس کو ہم بیان کریں اور ہمارے ضمیر کو کوئی چوٹ لگے خدا نخواستہ، یا ہمیں کوئی شرمندگی محسوس ہو، یا ہم یوں محسوس کریں کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے کہوں گا۔ شرح صدر اللہ نصیب فرما دیتا ہے، دل کو خوشی اللہ نصیب فرما دیتا ہے، دل کو اطمینان اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کا۔ اللہ قائم و دائم رکھے۔ پھر محدث کا کمال ماشاءاللہ جو اللہ نے ان سے خدمت لی وہ یہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، 22 کتابوں کی لسٹ عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گنوائی ہیں، جن میں 15 جلدوں کی کتابیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ آج کا ایک سرسری نگاہ سے دیکھنے والا انسان، اسے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں 6 لاکھ حدیثیں یاد کی، ان میں سے یہ 6000 7000 حدیثیں تکرار کے ساتھ اور بغیر تکرار کے 1000 بنتی ہیں، وہ لکھ کے امام بخاری نے باقی ساری چھپا دی، اٹھا کر پھینک دی اور خود اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ نعوذ باللہ 5 لاکھ اور 95,000 حدیثوں کو انہوں نے نہیں مانا، تو ہم 5000 کو نہیں مانیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ انہیں یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں بس ایک بخاری ہی لکھی ہے، اس کے علاوہ امام بخاری کے پاس نہ کوئی علم تھا، نہ کوئی گفتگو کی، نہ کوئی کتابیں لکھی، نہ تالیفات۔ یہ کم علمی کی بات ہے جو خام خواہ آ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کم علمی کی یہ شاخسانہ ہے کہ جتنا علم کم ہوگا اتنا بندہ زیادہ جرأت مند ہوگا۔
اتنا زیادہ ضرورتمند ہوگا۔ جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، جتنا زیرک ہوگا، جتنا راسخ العقیدہ ہوگا، اتنا محتاط ہوگا، اتنا محتاط ہوگا۔ خیر، اب ہم باہر نہیں نکلتے اس موضوع سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا کیا کہتے ہیں، جو مکان کا سٹرکچر بنتا ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے کتاب کا، وہ پہلے تیار کرتے ہیں۔ 97 کتابیں ہیں، 97 کتابوں کو انہوں نے پہلے متعین کیا۔ ہر کتاب میں کتنے باب ہیں، بعض میں 20 باب ہیں، بعض میں 100 باب ہیں، بعض میں 150 ابواب ہیں، بعض میں کم ہیں، بعض میں زیادہ ہیں۔ ابواب میں تقسیم کر کے، عنوانوں میں تقسیم کر کے پہلے کتاب کا سارا ڈھانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تیار کیا، پھر اس پر دلائل، آثار، احادیث، اقوال صحابہ اور محدثین کے اقوال اور علماء کے فتوے، ترجیح، تطبیق، یہ سارا کچھ بات، اور یہ کافی سے زیادہ مشکل کام۔ یہ بس وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے علم کا کوئی سمندر دیا، جسے اللہ نے علم کا کوئی سمندر دیا ہو۔ ہمیں اب 20 سال سے زیادہ ہو گئے، بلکہ 30 سال ہونے کو ہیں جمعے پڑھاتے ہوئے، اور ہر جمعہ ہمارے لیے معمہ ہوتا ہے۔ اور سچی بات ہے، اندر کی بات آپ کو بتاؤں، ہم لکھ کے کچھ آتے ہیں، پڑھا کے کچھ آتے ہیں۔ اب تک ہماری صورتحال یہ ہے۔ اب یہ جمعہ ہے جو ایک نقطے پر میں نے بات کی ہے، اور 8 نقطوں کی نمبرنگ میری بوٹی میں، میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال اگر کوئی بندہ اس علم کو 40-47 سال دیتا ہے، وہ یہاں پہنچتا ہے۔ اور اس مبارک ہستی کو اللہ رب العزت نے کتنی دانائی اور مینجمنٹ دی، اور کتنی فقاہت دی، اور کتنا علم دیا، اور کتنی موضوعات کی تقسیم اور گہرائی دی، کہ انہوں نے پوری کتاب کا، اس ایک کتاب کا پورا ڈھانچہ پہلے تیار کیا، اور اس میں دلائل موضوع کے حساب سے بعد میں شامل کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دخلنا مع رسول اللہ علی ابی سیف القین، سبحان اللہ۔ کسی بات پر ٹھہرتے ہیں اور پھر اسی پر ہی ہمارا وقت گزر جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی دائیہ ابو سیف لوہار کی بیوی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ عربوں کا یہی دستور تھا، اہل مکہ کا، کہ وہ اپنے بچوں کو رضاعت کے ایام گزروانے کے لیے دائیوں کے پاس، دیہی علاقوں میں، شہری آبادیوں سے باہر کھلی فضاؤں میں انہیں بھیج دیا کرتے تھے۔ وہاں دائیہ اس بچے کو دودھ پلاتی، اس کی عربی زبان بہتر ہوتی، اس کی صحت بہتر ہوتی، خوراک کا بندوبست کرتی، اور بچے کے والدین اس کو معاوضہ دیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، اس بیٹے کو ابو سیف کی بیوی کے حوالے کیا گیا، دائیہ کے حوالے کیا گیا۔ القین ابو سیف لوہار تھے، ابو سیف لوہار تھے، اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ بھٹی گھر میں لگائی ہوئی تھی، باہر دکان نہیں تھی، گھر میں ہی کام کیا کرتے تھے۔ یہی ظاہر ہے اسلحہ وغیرہ بنتا تھا، تلواریں بنتی تھی، تیر بنتے تھے، نیزے بنتے تھے۔ یہ ڈھلائی شلائی کا کام جتنا بھی ہوتا تھا وہ گھر میں کرتے تھے۔ تو گھر میں بھٹی جلنے کی وجہ سے سارا گھر کالا سیاہ ہو چکا تھا، اندر سے دیواریں وہ دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی۔ اس گھر میں رہائش تھی اس حلال خور مزدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو سیف کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی کفالت اور رضاعت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس گھرانے کے سپرد کی۔ حالانکہ بہت لوگوں کی خواہش تھی، جیسے کہ محدثین نے ذکر کیا ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ابراہیم کی خدمت پر معمور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی عاجزی و انکساری ہے، اور ابو سیف وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام شاید اب ہم نے لیا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی لیا ہوگا، اور شاید دوبارہ جب یہی حدیث پڑھیں گے پھر نام آئے گا، جب یہی حدیث پڑھیں گے پھر نام آئے گا۔ اب کوئی ہمیں اس بات پر الزام نہ دے کہ جی تم ابو سیف سے محبت نہیں کرتے ہو، تم اپنا
ابو سیف سے لگاؤ نہیں رکھتے ہو، تمہیں وہ پیارے نہیں لگتے، ورنہ تم ان کا بھی نام لیتے۔ پیارے بھائی، روایت حدیث ابو سیف سے نہیں ہے، ہمیں تربیت دی گئی ہے ہم قوم کے سامنے جب بیان کریں قال اللہ بیان کریں، قال الرسول بیان کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صحابہ کرام، سب صحابہ کرام کی عظمت کو سلام، اللہ رب العزت نے ان کے ایمانوں کے، ان کی سچائی کی، ان کی نیک نیتوں کی ضمانت دی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ چناؤ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سر آنکھوں پر ان کے پیروں کا کہ مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، ہم ان کے ساتھ محبت ہی تو ہماری پونجی ہے، ان کے ساتھ لگاؤ ہی تو ہماری پونجی ہے۔ ہم اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہونے لگ جاتی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، اور پھر ہم اپنے دل میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ محمد کے پیاروں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو دل بڑا ہو جاتا ہے، اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے، ہمارے دل کو اللہ تو نے پاک رکھا ہے، اللہ پاک ہی رکھا ہے۔ تو یوں نہ سوچا کریں، گمان اچھا رکھیں اپنے بھائیوں کے متعلق، یوں نہ سوچا کریں کہ فلاں اہل بیت سے محبت نہیں کرتا یا فلاں صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان کی کوئی بات آ بھی جائے، وہ امام شافعی غالباً کہا کرتے ہیں، جس پر آپ کو یوں لگے کہ یہاں اس کا کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے اور اس نے یہ کوتاہی کی ہے، یہ زیادتی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کا یہی نقطہ نظر ہو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کسی میں یہ دیکھتا ہوں تو میں اس کے عذر تلاش کرتا ہوں۔ مجھے کوئی بتاتا ہے نا مثلا فلاں نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت کی ہے، تو میں اس کے بہانے تلاش کرتا ہوں، شاید اس کی کوئی مجبوری ہوگی، شاید اس کا یہ مسئلہ ہوگا، شاید پھنس گیا ہوگا، شاید کسی بیماری کا شکار ہوگا، یعنی میں کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ تلاش کرتا ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا دل میلا نہ ہو جائے اور یہ میرا دل پاک رہے، اور میں اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ گرد و غبار سے کہنے والا بھی محفوظ رہے، میں سننے والا بھی محفوظ رہے۔ اکثر تو مجھے کوئی نہ کوئی وجہ مل جاتی ہے جس کے ذریعے میں بدگمانی سے بچ جاتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی وجہ نہ ملے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں محمد بن ادریس تو کس رولے میں پڑ گیا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی، اس نے یہ جرم کیا، اور اس کی کیا وجہ تھی کیا نہیں تھی، کوئی وجہ ہوگی تجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو نے تھوڑی حساب لینا ہے، چھوڑ پرے تو اپنی آخرت بچا۔ تو میں تو یوں سوچ لیتا ہوں اور میں اس موضوع کو وہیں بند کر دیتا ہوں کہ چھوڑو، میں اپنی زبان کو اس پر استعمال نہیں کرتا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی، وہ کہتی ہیں مجھ پر بات ہو رہی تھی، عفق کا واقعہ بات ہو رہی تھی، ایسی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ مدینے میں منافقین نے ایک آگ لگائی ہوئی تھی، اس کا دھواں کچھ اہل اسلام پر بھی جا پڑا، جہاں ہوا چلتی ہے تو وہ بہرحال چاہتے نہ چاہتے ہوئے بعض لوگوں کو متاثر کر دیتی ہے، سب لوگوں کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت نے بھی تو ان کی کیا حیثیت ہے اسے اجاگر کرنا تھا نا، تو بہرحال ایک پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی، مہینہ بھر وہی نہ آئی، اللہ کی طرف سے گواہی نہ آئی کہ عائشہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقف کیا رکھنا چاہیے۔ آپ پریشان ہیں، آپ نے اسامہ سے مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، دونوں نے مشورہ دیا، پھر اسامہ بن زید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی آپ بریرہ سے پوچھیے، آپ بریرہ سے پوچھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر کی باندی ہیں، خادمہ ہیں، بہتر جانتی ہوں گی، آپ نے ان سے بھی پوچھا، اسی طرح آپ نے زینب سے بھی پوچھا، اسی طرح آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا۔ اب زینب سوکن ہے، قرابت میں ہم پلہ، حسن میں ہم پلہ، رشتہ داری میں ہم پلہ، ساری چیزوں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اگر کوئی ہیں تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ امہات المومنین کے دو گروپ تھے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کا گروپ اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ، اور یہ کوئی ٹیمیں نہیں تھیں، ان میں آپس میں محبتیں تھیں، ایسی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جن میں ان کی آپس کی اپنائیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ راز کل ہم نے جس کی بات کی، وہ راز
हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बताया, कोई दुश्मन को राज बताया करता है क्या? मिल बैठते थे, हाल वाल बांटते थे, इकट्ठे रहते हैं तो कोई नोक-झोंक भी हो जाती थी। और ये सारी इसलिए होती थी कि खामद के साथ कुर्ब हासिल किया जाए। ये तो नेक नियति है, ये तो पसंदीदा है। खामद से ताल्लुक का बेहतर होना ये तो अच्छा है, ला ताल्लुक रहना बुरा है। तो उम्महातुल मोमिनीन के जो इस तरह की बातें हैं वो इसी निगाह से देखनी चाहिए। तो ज़ैनब से पूछा कि आयशा के बारे में क्या कहती हो? रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, इरादतन मैं कभी भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लफ्ज़ नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी कई गुफ्तगू में किसी भी सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाए तो ये खालिस ज़ाती मेरा साहब, मेरी गलती, मेरी गफलत होगी। नज़रिया ये नहीं है इंशाअल्लाह, अल्लाह करम फरमाए। तो उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा तो उन्होंने कहा आहमी समय, मैं अपनी समाअत को, अपनी बसारत को, अपनी ज़बान को मैं गुनाह से बचाती हूँ। आप मुझसे मेरी शौकन आयशा के बारे में पूछ रहे हैं कैसी हैं, आज तो इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो मैं आपसे कहूँ मा राइतु फ़ीहा इल्ला खैरा, मैंने उनमें खैर के अलावा कोई बात नहीं, मैंने उनमें खैर के अलावा कोई बात नहीं देखी। ये वो कह रही है कि एक ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था, एक ज़बरदस्त नौइयत का यानी ज़बानी कलामी एक झगड़ा हुआ था। लोग जब तोहफ़ा देना चाहते इंतज़ार करते कि आयशा की बारी होगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो उस दिन आप ज़्यादा खुश होंगे, उस दिन हम तोहफ़ा भी भेज देंगे, तोहफ़ा भी भेज देंगे। अब बाकी महसूस करने लगी कि ये क्या हुआ, पिछली बारी भी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब बारी थी तो तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार ने दिया, मुहाजिरीन ने दिया। आज फिर उन्हीं की बारी है, फिर तोहफ़ा हमारी बारी आता है तो तोहफ़ा नहीं देता, और उनकी बारी आए तो तोहफे देते हैं। ये क्या बात हुई? अब ये तो तोहफा देने वाले की मर्जी है ना, वो कब देना चाहता है तोहफा, दे ना दे, उसे कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन उम्महातुल मोमिनीन ने इसे महसूस किया, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने आपस में मीटिंग की, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी आप लोगों में ऐलान कर दें कि तोहफों में इंतज़ार न किया करो, जिसकी बारी हो उसी दिन तोहफा दे दिया करो। आयशा की बारी का इंतज़ार न किया करो रज़ी अल्लाह अन्हा। आपसे कहा गया, आपने कहा यह मुनासिब नहीं है। मैं कैसे कहूँ मैं कि भाई आप तोहफ़ा मुझे फ़लाँ टाइम में दे, एक तोहफ़ा दे और दूसरी हमारी शर्तें हो, यह मुनासिब नहीं है। उसकी मर्ज़ी जब दे, लेकिन परेशानी तो थी ना, परेशानी तो थी। आखिर उन्होंने क्या किया, फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुख्तर रसूल ताहिरा मुताहिरा बतूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पास हाजिर खिदमत हुई ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर, और उनसे कहा अब्बा जी से कहो कि ये तो ज़रा ऐलान कर दें। कहा अच्छा मैं कहूँगी। आई, आके कहा अब्बा जी मेरी माएँ आई थी और उन्होंने ये बात कही है, तो आप क्या कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटे क्या तुम्हें वो बात अच्छी नहीं लगती जो मुझे अच्छी लगती है? आप बिल्कुल लगती है। तो कहा फिर ठीक है, चुप रखो इस बात, फिर इस पर बात ना करो। कहा ठीक है मैंने कहा। वो फिर आई जवाब लेने के लिए, क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा अब कौन जाए, कौन बात करे? आखिर कहने वालियों ने कहा कि ये जुर्रत अगर कोई करेगी तो वो ज़ैनब करेगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ैनब से कहो वो बात करे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ैनब से कहा गया, उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं बात करती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में है, ज़ैनब आ गई, बुखारी में हदीस आती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई और आकर उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आप ज़रा लोगों में ये ऐलान करें, हम महसूस करती हैं कि सारे तोहफ़े आयशा के घर जाते हैं, तो हमारी बारी में भी वो तोहफ़े भेज दिया करें। इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू करें, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि तुम्हें इस पर क्या एतराज़ है? ये तो कोई एतराज़ की बात ही नहीं है, तोहफ़ा देने वाले की मर्ज़ी, उसे कैसे कहा जाए? इन्होंने कहा कि भाई जैसे आप सो जाएँ वैसे हम जो सो जाएँ, आपका हमारा मर्तबा बराबर है, मकाम बराबर है, तो ये फ़र्क क्यों करते हैं? ये इंसाफ नहीं है लोगों का, वगैरह वगैरह ऐसी बातें हुई।
عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپس میں مکالمہ شروع ہو گیا، آپ چپ کر کے بیٹھے۔ جب برابر میں دونوں جواب سوال کر رہے ہیں اور دونوں ہم پلہ ہیں تو ہم کسی کے متعلق کیا بات کریں؟ آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ خاموش بیٹھے رہے، بحث بڑھ گئی، بحث بڑھ گئی، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے بیٹھے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ کو لاجواب کر دیا، زینب رضی اللہ عنہ کو خاموش کرا دیا۔ جب زینب نے واپس کراس جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا بنت الصدیق، یہ صدیق کی بیٹی ہے، باپ کا اثر تو ہونا ہے نا بیٹے پر، بیٹی پر باپ کا اثر تو ہونا ہے۔ گویا یہ اللہ کی تقسیم تھی، صدیق کے گھرانے، صدیق کی بچیوں، صدیق کے اہل خانہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ قرب ہے۔ اور خطاب کے بیٹے کہا کرتے تھے، میں ہمیشہ باہر نکل جاتا ہوں، ثقیفہ کے موقع پر جب جا رہے تھے نا، اطلاع ملی کہ انصار سوچ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے بعد خلافت کا منصب کس کو دیا جائے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نام آیا، انہیں دے دیا جائے، سعد کا نام آیا، انہیں دے دیا جائے، ادھر مہاجرین میں سے بعض کے نام ہے، انہیں دے دیا جائے۔ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ہمارا ایمان ہے، مسئلے کا پتہ ہوتا تو ایک لفظ نہ بولتا۔ عہدوں، کرسیوں اور مناصب اور پیسے، ٹکے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیزیں یہ محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ چکے ہیں۔ تو جو اعلیٰ قربان کر چکے ہیں وہ ادنا کے لیے آپس میں نہ جھگڑیں۔ مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو سوچ تو آتی ہے، سوچ تو آتی ہے، حل کیا ہو، نیک نیتی پر معمول کرے، الجھن نہ پیدا ہو جائے، جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، وجہ تنازع نہ بن جائے، پھوٹ نہ پڑ جائے، امت مسلمہ آپس میں لڑنے نہ لگ جائے۔ الجھن آئی ہے، اس کا تصفیہ شرعی نقطہ نظر کے مطابق ہونا چاہیے، سوچنے والا متفکر ہے، متدبر ہے، خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، نیک نیت ہے، اسے اس انداز سے دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے، مسئلہ طول نہ پکڑ جائے، میں صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجلس میں صدیق بھی موجود ہوں اور زبان گفتگو کرنے کے لیے میں پہلے کھول دوں، ایسا میں کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن آج میرا ارادہ تھا کہ آج میں بات کروں، اور میں نے کچھ میٹر، کچھ دلائل، کچھ باتیں ذہن میں مرتب کی ہوئی تھی کہ میں کہاں سے بات شروع کروں گا، کیسے کیسے موضوع میں آؤں گا، بات کو کیسے کلوز کروں گا۔ قائل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ پرکشش نکات تھے جو میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تو آج میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج جا کر گفتگو پہلے میں کر لوں گا، اور صدیق کو آج بات کے لیے مقدم نہیں کروں گا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میری اس ٹاپک پر تیاری مناسب ہے، اس الجھن کو سلجھانے کے حوالے سے میں بہتر کردار ادا کر جاؤں گا۔ میرا یہ خیال ہے میں تیاری کر کے آیا، میرا یہ خیال ہے میں تیاری کر کے آیا، اور صدیق میرے ساتھ چلتے گئے، وہاں پہنچے، انصار مہاجرین کو دیکھا، بات چیت، بحث مباحثہ کی صورتحال چل رہی ہے، وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کا موقف سنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، فرمایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش، جو اپنے خلفاء منتخب کرنا، ائمہ حکمران منتخب کرنا، قریش سے منتخب کرنا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ فرمان جیسے ہی سنا سب کے سب اسی وقت مطمئن ہو گئے، اگر فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے تو انصار نے کہا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کرسی کا امیدوار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دلائل، بات تو میں نے کرنی تھی، بات شروع کر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اب میں پریشان ہوں کہ یہ بات رہ نہ جائے، یہ بات رہ نہ جائے، یہ بات رہ نہ جائے۔ صدیق نے ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، ایسی ترتیب کے ساتھ، ایسی خوبصورتی کے ساتھ، ایسے ربط کے ساتھ بات کی لوگوں کے سامنے کہ جو میرے نکات تھے وہ سارے بیان کر دیے، جو مجھ سے چھوٹے ہوئے تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ اس دن مجھے اندازہ لگا کہ او خطاب کے بیٹے، تیرے بس کی بات نہیں، تو صدیق کا مقاومت
اور مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا انہا بنت الصدیق، یہ صدیق کی بیٹی ہے، اسی کے شایہ نشان ہے، اس طرح کی بات کریں۔ اور اگر تسلی کرنا چاہتے ہیں، تسلی تو ہے، اور اگر ایمان تازہ کرنا چاہتے ہیں، ماں جی نے واقعہ افک جیسے بیان کیا ہے نا، بخاری کھولیں شروع سے لے کر آخر تک اس کی عبارت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں، ربط کلام کسے کہتے ہیں، ترتیب کلام کسے کہتے ہیں، گہرائی اور سچائی اور دیانتداری کسے کہتے ہیں۔ ماں جی کی ایک حدیث افک ہے نا جو، وہ علم کا انبار ہے، وہ علم کا انبار ہے، اور جب بندہ اسے سننے لگتا ہے تو جی یہ چاہتا ہے کہ اسے آخر تک وہ اسے مکمل ماں جی کی زبان سے ہی سنے علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے تنہائی میں بیٹھ کر شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں اور آنکھیں نہ بہیں۔ یہ ادائیگی کا انداز ہے نا، یہ ادائیگی کا انداز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اردو دار، وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ ماں جی کے کلام میں ایسا ربط ہے حدیث افک کے اندر کہ جب ہم پڑھتے ہیں اسے تو آنکھیں بہنے کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ ایسی ادائیگی کے ساتھ انہوں نے اپنا ہی واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے میں انہوں نے ہر کسی کو اس کے حق کے مطابق جو مقام تھا وہ دینے کی کوشش کی۔ خیر، وہاں پہنچے، بیٹا بیمار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم، وکان ذیرا ابراہیم، یہ ابو سیف ابراہیم کے رضائی والد تھے۔ ظاہر ہے داعیہ کے جو خاوند ہیں، داعیہ کا جو خاوند ہے وہی اس دودھ کا ذریعہ ہے، تو جیسے داعیہ ماں بنی رضائی ماں، تو اس کا خاوند اس اولاد کا رضائی والد بنا، تو زیر اسے کہتے ہیں رضائی والد کو۔ ابراہیم کے ابو سیف رضائی والد تھے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو اٹھایا، چوما، سونگا، قریب کیا۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك، ہم پھر آئے تو ابراہیم یجود بنفسہ، آپ آتے جاتے رہتے تھے، ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے دوبارہ آئے، اللہ کا کرنا جب ہم ملنے آئے ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے۔ نہیں معلوم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کون کون سی صفتیں اجاگر کروں، اور کون کون سی صفتوں پر میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ انس ابن مالک 16-17 سال کا جوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، اتنے گھل مل کے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جیسے ایک فیملی کے افراد کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو گھریلو بات ہے نا، اب بھی آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بچے سے ملتے ہیں ان کے ساتھ۔ اپنے پیچھے نواسے کے متعلق بات آئی، زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی وفات بھی آپ کے ہاتھوں پر ہوئی تھی، نانا کے ہاتھوں میں نواسے کی وفات ہوئی تھی، آپ روتے رہے، اس وقت بھی یہ سارے ساتھی ساتھ تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب محمدی کتنا ملا تھا۔ اب اگر قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درجہ اور مقام ہے، اور یقیناً ہے، تو یہ صاحب درجہ کیوں نہ ہوں، اگر یہ کوئی منصب ہے تو یہ صاحب منصب کیوں نہ ہو، اگر یہ کوئی شان ہے تو یہ صاحب شان کیوں نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب بھی یہ لوگ موجود ہے اور ملنے کے لیے آئے ہیں۔ 1000 نوعیت کی مصروفیات، 100 کے قریب جنگیں، 10 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کی بڑی بڑی مملکتوں کے ساتھ معاہدے، دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ، صلح اور امن کے معاملات، اور ان 10 سالوں میں 5-6 سال اوسط سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر گئے۔ شریعت اسلامیہ کی مکمل تکمیل، تعلیمات کی مکمل تکمیل، قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہدایت کے لیے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے اسے جنت تک پہنچا کے آتی ہے۔ یہ جامعیت، یہ اکملیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 17 مہینے کے بچے کے پاس ملنے کے لیے آپ جاتے ہیں، ہر ہفتے میں قباء والوں سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ ام ایمن داعیہ کے پاس جاتے ہیں،
ان کو جا کے ٹائم دے کے آتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ بیمار ہوتے ہیں، آپ ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، وضو کرتے ہیں، پانی کے چھینٹے مارتے ہیں اور مسئلہ وہ پوچھتے ہیں، اللہ بھی آیت نازل کر دیتا ہے۔ یہ جامع ہستی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کفایت ہے اشارات میں ہی، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عمل